بڑے واقعات یعنی کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس انڈیا میں ہونے والا دہشت گرد حملہ اور اس کے بعد باچہ خان یونیورسٹی پہ ہونے والے حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ گرم جوشی تو تحلیل ہو گئی ہے جو پورے دسمبر کے مہینے میں دیکھنے میں آئی، جس کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی غیر متوقع اعلیٰ ترین تعلقات ہوئے اور بات چیت ہوئی، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا ایک نیا عمل شروع ہونے کو تھا کہ یہ دو بڑے واقعات ہو گئے۔ لیکن ان دو واقعات کے باوجود اور انتہائی تناؤ کے باوجود یہ بہت اہم اور قابل ذکر بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب بھی یہ مذاکرات کی بحالی کا عمل جاری رکھنے کا عزم موجود ہے، بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ ان تمام واقعات کے باوجود ملیں گے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ دونوں واقعات کے باوجود چاہے پٹھان کوٹ حملہ ہو، چاہے باچہ خان یونیورسٹی ہو، سرکاری سطح پر، فارمل سطح پر بھارت کی جانب سے پاکستان کا نام اس واقعے کے حوالے سے نہیں لیا گیا، اور نہ ہی باچہ خان یونیورسٹی پہ ہونے والے دہشت گرد حملے اور اس سے پہلے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے حوالے سے پاکستان نے بھارت پر سرکاری طور پہ کوئی الزام لگایا۔ دونوں ملکوں نے احتراز کیا ایک دوسرے کے خلاف براہ راست نام لینے سے، اور جس کی وجہ سے اب یہ امید باقی ہے، بلکہ قائم ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری خارجہ لیول پہ مذاکرات کی بحالی کا جو عمل ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کا نام سرکاری طور پر نہیں لیا، اور جیسے ہی باچہ خان حملہ ہوا گو کہ میڈیا میں اس سلسلے میں بہت ساری خبریں موجود تھیں، بہت سے شواہد موجود تھے، بہت سے اشارے موجود تھے، لیکن اپنی پہلی پریس کانفرنس میں جو اس دہشت گرد حملے کے چند گھنٹوں بعد ہوئی تھی، پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے انتہائی محتاط انداز میں کسی بھی ملک کا نام لینے سے احتراز کیا۔ جو تعلق ہے کہ باقی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کہیں ایفیکٹ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ جس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں اس وقت ذمہ داری کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آلدو ہمیں کافی بریک تھرو اس میں مل چکا ہے، تو میں آنے والے دنوں میں جیسے انشاءاللہ مزید چیزیں اسٹیبلش ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت میں اس ماحول کی وجہ سے اور اس کوششوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی طور پہ کی جا رہی ہیں، جس میں امریکہ کا کردار بڑا نمایاں ہے، پاکستان نے اب کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری خارجہ لیول پہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت بہت جلد ہوگی، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے سرکاری طور پہ کسی ملک کا نام لینے سے اعتراض کیا ہے، اسی انداز سے جیسا کہ بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کے بعد کہا تھا، بلکہ کل پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان جناب قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری خارجہ لیول پہ مذاکرات ہوں گے، اور بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ بہت جلد ہوں گے، رابطے انہوں نے کہا اب بھی برقرار ہیں۔ Any date has been set, proposed by any side for the meeting of foreign secretaries of India and Pakistan? Well, the meeting, as we said earlier, is going to be held in the very near future. Both sides remain in touch in this regard. بات چیت ان دا ویری نیئر فیوچر بہت ہی جلد ہوں گی، اور دونوں جو سائڈز ہیں وہ اس سلسلے میں براہ راست رابطے میں ہیں۔ اس سے قبل 14 جنوری کو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوربھ نے پاکستان کے اس تعاون کا خیر مقدم کیا تھا جو پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے پاکستان نے آفر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے جیش محمد کے خلاف کارروائی کو مثبت طور پہ دیکھتا ہے، پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی تیاری کے لیے وقت درکار ہے اور تاریخ کا اعلان جلد ہوگا، وکاس سوربھ کا کہنا تھا۔ Foreign Secretary spoke to his Pakistani counterpart today. They agreed to reschedule their talks in the very near future. دونوں سائٹس کو لگا کہ ابھی کچھ اور سمے چاہیے ہے اور تیاری کرنی ضروری ہے، اس لیے اور دونوں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپسی سہمتی کے ساتھ یہ ری شیڈولنگ ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے یونیلیٹرلی کوئی ایک ایسا قدم لیا ہے اور پاکستان اس سے ناخوش ہے، یہ دونوں ودیش سچیووں نے آپس میں بات چیت کی اور آپسی سہمتی کے ساتھ یہ فیصلہ لیا گیا کہ بہت نکٹ بھوشیہ میں ان کو پنر نردھارت کریں گے۔
اس سلسلے میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ کل پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بھارت کو حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ پاکستان اپنی سابقہ پالیسیز کو مکمل طور پہ ختم کر رہا ہے، پراکسیز کے ذریعے لڑائی کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، پاکستان اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کی سرزمین پہ کسی قسم کی دہشت گردی پنپے۔ اور یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو حکومت پاکستان کی جانب سے دیا گیا اس پورے ماحول میں، اپنے پڑوسیوں کو بھی بلکہ پوری دنیا میں بھی، اور یہ پیغام جناب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بہت غور سے سنا گیا۔ پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے پراکسیز کی صورت میں کردار ادا کیا یا ہم کانڈیوٹ بنے کسی نہ کسی انٹرونشن کا، اب پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدم مداخلت، امن کی، اس خطے میں استحکام کی بات کر رہا ہے، بلکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو یہ خوشائند بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایفرٹس جو ہیں جو ہمیں یہ کمپلیٹ ریورسل کی ہے اپنی ماضی کی پالیسیز کی، وہ یہ ایفرٹس جو ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات جو ہیں ہمیں مل رہے ہیں۔ بہت اہم نکات ہیں جناب وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات پہ، انہوں نے کہا کہ 68 سال میں پہلی بار پاکستان ایسا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکمل طور پہ ریورسل کر رہا ہے پاکستان اپنی پالیسیز کا، جو 68 سال تک پاکستان نے جس کو اپنایا ہوا تھا، اور جس میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی فورن پالیسیز کو آگے بڑھانا۔ جناب خواجہ محمد آصف کا یہ بہت بولڈ سٹیٹمنٹ تھا جو کل سامنے آیا تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے اہم دہشت گردی کے بدترین واقعات بھارت اور پاکستان میں ہوئے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملک کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے، اور بہت جلد بھارت اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی بات چیت ہوگی اور مذاکرات کا عمل شروع ہوگا۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سابق سفیر اور دفتر خارجہ کے سابق ترجمان جناب مسعود خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ پورا ماحول ابھی آپ نے سنا جو میں نے بیان کیا، یہ پورا بیک گراؤنڈ۔ اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے جو 67-68 سال ہیں، اس دوران شاید ہی کبھی ایسے ہوا کہ اتنے بڑے واقعات ہو دونوں ملکوں میں، اور اس کے باوجود دونوں ملک مصر ہیں کہ ہم پھر بھی بات کریں گے۔ آپ کے خیال میں ہے غیر معمولی بات؟ جی غیر معمولی ہے، دونوں طرف ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس سے پہلے کہ کسی معاملے کی تفتیش و تحقیق ہو جائے الزام تراشی نہیں کی گئی، تو یہ ایک نئی روایت ہے جو ڈالی جا رہی ہے دونوں طرف، اور اس میں بہت مشکلات بھی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو ذرائع ابلاغ ہیں دونوں ممالک کے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، بعض اوقات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب حکمرانوں کا رد عمل درست نہیں ہے یا اتنا مضبوط نہیں ہے، تو چونکہ ایک ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے اس قسم کا ضبط و تحمل بہت ضروری ہے، بہت معاون ثابت ہوا ہے مذاکرات کو اپنی پٹڑی پر رکھنے کے لیے۔ اور ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ خود آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اتنے بڑے واقعات ہو گئے، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، چارسدہ کا واقعہ ہوا، لیکن دونوں طرف حکومتیں اس بات کے اوپر آمادہ ہیں کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور خارجہ سیکریٹریز کے مذاکرات کو ابھی جیسے کہ انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ بہت جلد ان کا انعقاد ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی روایت ہے، آپ ہی کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ابھی مشکلات ہیں، مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ اگر جیسے دو واقعات ہوئے ہیں، جی اندوہناک واقعات یا دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، قابل مذمت واقعات، اگر اس جیسا کوئی ایک اور واقعہ ہو گیا تو پھر مذاکراتی عمل کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ پورا معاملہ بہت نازک ہے۔ ابھی یہ نہیں ہوا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خاکہ ترتیب دیا ہے، اور اس کے بعد وہ 10 نکاتی ایک ایجنڈا ترتیب دیا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے،
اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ باہمی تعاون سے اس مسئلے قاسم یہ ایک گنجلک سچویشن ہے نا، یہ باہمی پاکستان اور صرف بھارت کا دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تیسرا فریق افغانستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی جڑ جو ہے، اس کے تانے بانے جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان اور بھارت کو اس سلسلے میں بات چیت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، اس میں تیسرا فریق افغانستان بھی ہے۔ کیا یہ دو فریق آپس میں معاملات کی ابتدا یا اس سلسلے میں پیش رفت کر سکتے ہیں؟ افغانستان کو شامل کیے بغیر یہ سہ فریقی ہوگا، یہ کیسے یہ معاملہ طے ہوگا؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ بائی لیٹرلی پاکستان اور بھارت کر سکتے ہیں اس کو طے؟ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی سہ فریقی مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو دو طرفہ مذاکرات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پر، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور افغانستان اور ہندوستان کے درمیان، ان میں یہ معاملہ بار بار اٹھے گا۔ جب ہم دہشت گردی کی بات کریں گے، درپردہ جنگ کی بات کریں گے، تو ہندوستان سے اس قسم کے موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ جب افغانستان سے بات ہوگی تو یہ بات ہوتی چلی آئی ہے، اور افغانستان نے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے بھی بھارت کو یقین دلایا کہ ہم کم از کم اپنی سرزمین کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے جو درپردہ جنگ ہے فاٹا میں، بلوچستان یا کراچی میں، اس کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ دوسرے ایک اور پہلو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ حکومتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے بات چیت کر لی ہے، اور اس میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں، لیکن غیر ریاستی عناصر ابھی تک متحرک ہیں اور وہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور وہ اس پورے کے پورے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حکومتوں کو کسی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ان غیر ریاستی طاقتوں کا یا غیر ریاستی عناصر کا کلا کما کرنا ہوگا، ورنہ وہ بار بار رخنہ اندازی کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں یہ شک ہوتا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے اور وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہے، وہ چار فریقی مذاکرات جس میں کہ چین اور امریکہ ساتھ ہیں، جس میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور طالبان کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ چین ایک بہت اہم فریق ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے چین میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ چین کی جو دلچسپی ہے اس خطے میں، اور پھر پاکستان چین اقتصادی راہداری کا حوالہ، اس حوالے سے چین میں کتنی آگاہی اس بات کی کہ یہ معاملہ اس وقت تک پرسکون طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری نہیں آ جاتی۔ اس پورے ماحول میں، اس تناؤ کے پورے ماحول میں چین کو کتنی فکر ہوگی، امریکہ کو کتنی فکر ہوگی، اور وہ کتنا اپنا کردار ادا کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اگر شروع ہو وہ تو پٹری پہ قائم رہیں، یہ پورا ماحول خراب نہ ہو۔ چین اور امریکہ کی دلچسپی کے حوالے سے فرمائیے گا۔ جی، چین ہمارا بہت قریبی حلیف ہے، اس کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اس کے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھ رہے ہیں، تجارتی اور معاشی تعلقات، اگرچہ ان کے کچھ اختلافات موجود ہیں، لیکن جب بھی ہندوستان اور ہمارے درمیان تناؤ بڑھا ہے، چین نے ہمیں بھی مشورہ دیا ہے اور ہندوستان کو بھی کہ ہم مذاکرات کے ذریعے پرامن ذرائع سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آدھ مرتبہ چین کی حکومت نے، ان کے ایلچیوں نے ہمارے درمیان اختلافات مٹانے کی کوشش بھی کی ہے۔ 2008 میں انہوں نے ایک خصوصی ایلچی پاکستان اور ہندوستان بھیجا تھا، اور اس وقت جو طوفان اٹھا تھا یا جو بحران پیدا ہوا تھا ممبئی ٹیررسٹ اٹیکس کے بعد، اس میں چین نے بہت ہی مصالحت کا اور تعمیری کردار ادا کیا تھا، پس پردہ تھا، لیکن انہوں نے بہت ہی مؤثر انداز میں اس مسئلے کو کم از کم کشیدگی کو کم کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ ابھی بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ جو ہم یہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں اقتصادی راہداری کا، اس کی تکمیل کے لیے، اور ویسے بھی عمومی طور پر جنوبی ایشیا میں خوشحالی کے لیے، تعاون کے لیے، علاقائی تعاون کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو دو جوہری ریاستیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں، اپنے مسائل کا پرامن حل ڈھونڈیں تاکہ اس خطے میں امن اور استحکام ہو، اور چین جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے، کیونکہ چین یہ نہیں چاہتا کہ دنیا اس وقت متحارب گروپوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم معاشی تعاون سے اپنے درمیان رابطے قائم کریں
اور اس طریقے سے خوشحالی کا دور آئے جس میں تمام لوگ جیتے ہیں. جیت ہار کا پیراڈائم یا جیت ہار کا ماڈل نہ. ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ اس کیفیت میں اس جو ایک نیم تناؤ کسی کیفیت ہے اس میں چین کی خواہش ہوگی کہ وہ کردار ادا کرے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تعلقات کی بحالی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو. آپ کے خیال میں وہ ایکٹیو رول پلے کرے گا اگر ضرورت ہوئی تو؟ ایکٹیو سے میں کہوں گا کہ سپورٹیو رول ادا وہ کرے گا اور وہ اس قسم کی مشاورت کرے گا, مشورہ دے گا دونوں ممالک کو کہ وہ مذاکرات کو برقرار رکھیں. یہ خواہش چین کی بھی ہے, امریکہ کی بھی ہے, ہمارے دوسرے دوستوں کی بھی ہے, کیونکہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ بڑھ جاتا ہے یا کشیدگی ہوتی ہے, تصادم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, تو اس سے پورے کا پورا خطہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کے مفادات, وہ یورپ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, چین کے مفادات ان دونوں ممالک میں ہوں, وہ مخدوش ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی یہ خواہش ہے, کوشش بھی ہے کہ وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں اور ہماری سرحدوں پہ کشیدگی نہ ہو, کیونکہ ہم دو جوہری ریاستیں ہیں اور ہمارا تصادم یا ہماری جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. لیکن چین جو ہے, آپ کا میں دوبارہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کیا وہ ایکٹیو رول ادا کرے گا, تو چین کی سفارت اس قسم کی نہیں ہے. وہ درپردہ کام کرتے ہیں لیکن مؤثر کام کرتے ہیں اور ہمیشہ صائب مشورہ دیتے ہیں اس سلسلے. بہت نوازش جناب مسعود خان, پاکستان کے سفیر, سابق ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس سکینڈل کا جس کا آج کل چرچا ہے, ڈی ایچ اے سکینڈل. پہلی بار اس انداز کی تحقیقات ہو رہی ہے. ڈی ایچ اے سکینڈل کی نیب بھرپور تحقیقات کر رہی ہے. کل اس سلسلے میں بہت ہی غیر معمولی گرفتاریاں ہوئی تھی. یقینی طور پہ یہ بات اب آگے بڑھ رہی ہے اور اگر آگے بڑھے گی تو بہت دور تک جائے گی. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمر سے بریک کا. ویلکم بیک. نیب آج کل کرپشن کے جن کیسز کی تحقیقات کر رہی ہے اس میں سب سے زیادہ چرچا آج کل ڈی ایچ اے سکینڈلز کا ہے. ڈی ایچ اے کا سکینڈل اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے الزامات اور کرپشن کے الزامات بھی آتے رہے, لیکن اس نوعیت کی تحقیقات اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی. یہ تحقیقات اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ اس کا بنیادی کردار وہ شخصیت ہے جو کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی یعنی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی ہے. یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس سلسلے میں اہم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور اس سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستانی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل راحیل شریف جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے قوم کے ہیرو کا ان کی شناخت ہو چکی ہے, اب وہ کرپشن کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ اگر فوجی اداروں سے یا نیم فوجی اداروں میں کرپشن کی تحقیقات ہو رہی ہو یا وہاں پر کوئی اطلاعات ہو, تحقیقات ہونی ہے تو اس سلسلے میں وہ اجازت دے. اور شاید یہی اجازت وجہ بنی غیر معمولی ڈیولپمنٹ کی جو کل ہوئی, جس میں نیب نے کل سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد کرنل ریٹائرڈ صباحت قدیر کو گرفتار کیا. اور یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس اسکینڈل کے حوالے سے جو سابق آرمی چیف کے چھوٹے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی کی کمپنی الیسیم ہولڈنگ کے حوالے سے, اور کل اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم اسلم کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ تین گرفتاریاں بہت اہم ہیں اور اس کا تعلق ہے کیس سے جس کا نام ہے ڈی ایچ اے رینچز, جس میں 4 اہم معاملات پر تحقیقات ہو رہی ہے. پہلا معاملہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے الیسیم کو ڈی ایچ اے کے لیے مقررہ وقت تک زمین حاصل کرنی تھی جو نہیں کی گئی. الیسیم نے زمین حاصل کرنے کے لیے ڈی ایچ اے سے جو رقم لی وہ کہاں استعمال کی. الیسیم نے ڈی ایچ اے کے لیے جن لوگوں کی زمین حاصل کی انہیں رقم کیوں نہیں دی, اور ڈی ایچ اے سے ناقابل فروغ زمین کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ کیوں فروغ کر دیے گئے. ملزمان پر 2009 میں ڈی ایچ اے اسلام آباد کے اس ڈی ایچ اے رینچز پروجیکٹ میں مبینہ طور پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزامات ہے.
بہت اہم بات یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی ڈی ایچ اے لاہور کے 17 ارب روپے کے کرپشن اسکینڈل میں بھی نیب کو مطلوب ہے. اس کے علاوہ کامران کیانی کے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ ڈی ایچ اے الیسیم فارم ہاؤس کے کرپشن کی بھی تحقیقات گزشتہ سال اپریل میں شروع کی گئی تھی. ان کو اس سلسلے میں نوٹسز بھی دیے گئے تھے. بہت اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ جو نظام ہے، جس نظام کے تحت ڈی ایچ اے میں پروجیکٹس کی منظوری دی جاتی ہے، اس نظام میں ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر کا یقینی طور پہ بنیادی کردار ہوتا ہے، لیکن وہ حتمی کردار کسی صورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر جب کسی منصوبے کی آگاہی جب ابتدا ہوتی ہے وہ ڈی ایچ اے کے اپنے سسٹم کے تحت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ معاملہ ایگزیکٹو بورڈ میں جاتا ہے، جو ہر ڈی ایچ اے کا ایک ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے، اور اس ایگزیکٹو بورڈ کی جو سربراہی ہے عموماً ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے کراچی کے معاملے میں متعلقہ کور کمانڈر کرتے ہیں. ڈی ایچ اے کے اسلام آباد کے معاملات میں اب سے پہلے یہ متعلقہ کور کمانڈر کرتے تھے، اس کے بعد یہ رول ایڈجوٹنٹ جنرل کو دے دیا گیا تھا. یہ تمام عہدے لیفٹیننٹ جنرل کی لیول کے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ان معاملات کی تحقیقات شروع ہوئی ہے تو کیا یہ معاملات کی تحقیقات ہے جو اگلا فیز ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے لاہور اسلام آباد کی گرفتاری تو ہو گئی ہے، لیکن لامحالہ اس بات کا خدشہ ہے یا اس بات کا خیال ہے کہ یہ تحقیقات آگے بڑھے گی اور اس کا رخ ہو سکتا ہے، اس کا سمت ہو سکتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے. پھر اس ڈی ایچ ایس کی اپنی گورننگ باڈیز بھی ہوتی ہے، گورننگ بورڈز بھی ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ متعلقہ کور کمانڈر. تو اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس معاملے کی تحقیقات میں متعلقہ کور کمانڈر سے اور جو ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکے. عام طور پہ جو فائنینشیل کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، وائٹ کالر کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ایف آئی اے اور نیب تحقیقات کرتے ہیں، اس میں جس کمپنی کے حوالے سے یہ کیس ہو اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو شامل کر لیا جاتا ہے. اور قومی ملکیت کی کئی کارپوریشن میں اس قسم کا ہوا ہے کہ جہاں پر کرپشن کے معاملات ہوئے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. کیا وہی اصول اپلائی ہوگا اس معاملے میں بھی؟ فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک جانب یہ معاملہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کیا ڈی ایچ اے کا پورا نظام یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر سے اوپر تک کا ان واقعات کے اندر جو کرپشن کے 3 بڑے کیسز ڈی ایچ اے کے اس وقت نیب تحقیقات کر رہا ہے اس میں سے کوئی ملوث تھا یا نہیں. اور پھر ایک اور بڑا اس میں نازک معاملہ ہے کیونکہ اس میں مرکزی کردار ان کیسز کے کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی ہے، اور یہ تمام کیسز اس وقت کے ہیں جب ان کے بھائی جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اور کہیں یہ اس بات کو بھی کیا نیب اس کی جڑ تک جائے گی کہ اگر یہ تمام پروجیکٹس کامران کیانی کی معاونت میں دیے گئے یا کامران کیانی کی کمپنیز کو یہ حاصل ہوئے تو یہ معاملہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا ہو اور ان کے بڑے بھائی کا اس میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ ہے جو کہ حاصل ہوئی ہو الیسیم ہولڈنگ کو یا گلابکو کمپنی کو یا ایڈن کو جس کے حوالے سے یہ تمام 3 کیسز اس وقت فوکس میں ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر لائر اور کئی کیسز میں ڈی ایچ اے کے حوالے سے کیسز کیے ہیں جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب. پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کی اپنے تجربے اور اپنی نالج کے حوالے سے جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی معاملہ ہے کیونکہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے اطلاعات اور کرپشن کی خبریں اور یہ وہ تو اس سے پہلے کئی بار آئی ہیں، لیکن اس نوعیت کی دور رس اور حقیقی تحقیقات اس سے پہلے نہیں ہوئی جس میں ایڈمنسٹریٹر لیول کے پروجیکٹ ڈائریکٹر لیول کے سابق ایڈمنسٹریٹر لیول کے لوگوں کو باقاعدہ نیب نے گرفتار کر لیا. ہے غیر معمولی معاملہ؟ جی یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ڈی ایچ اے ایک سٹیچوٹری باڈی ہے اور تینوں ڈی ایچ اے جو اسلام آباد، کراچی، لاہور ایک قانون کے تحت کریٹ کیے گئے ہیں اور اس میں سٹنگ فوجی افسران اور ریٹائرڈ فوجی افسران کا بڑا اہم رول ہے. تو اس حساب سے ایک یہ کوئزائی ملٹری انسٹیٹیوشن ہے. تو میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کوئزائی ملٹری انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو جو ایگزیکٹو ہیڈ ہیں اس کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کسی کرپشن کیس. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی معلومات ہے جو آپ کی ڈیلنگ رہی ہے کسی بھی سگنیفیکنس کے ڈی ایچ اے کے منصوبے کی
جو منظوری ہوتی ہے اس کے لیے جو میری معلومات ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑا ایکسٹینسو پروسیس ہے جو ڈی ایچ اے کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور مرحلہ وار ایڈمنسٹریٹر سے ہوتا ہوا ایگزیکٹو بورڈ سے اور پھر کور کمانڈر تک حتیٰ کہ وہ جی ایچ کیو تک جاتا ہے اور پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا اس کو آخری اور حتمی اور فائنل شکل دی جاتی ہے. آپ کے خیال میں کیا کسی بھی سگنیفیکنٹ سائز کے منصوبے میں یہ ممکن ہے کہ وہ تنہا ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر کی ثوابدید سے یا متعلقہ ڈی ایچ اے کے اندرونی جو نظام ہے اس کے تحت اس کو فائنل کر کے الاٹ کر دیا گیا ہو؟ دیکھیے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اور اگر ہوا ہے تو یقیناً لا کی وائلیشن ہے کیونکہ ڈی ایچ اے ایکٹ اسلام آباد ہے 2013 کا. اس میں 3 ٹیئر ہیں ڈیسیشن میکنگ کی. ایک گورننگ باڈی ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں سیکریٹری ڈیفنس اور وہ پالیسی لے ڈاؤن کرتی ہے. اسی طرح ایگزیکٹو بورڈ ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو اور فائنینشیل جو جتنی بھی پاورز ہیں اس میں ویسٹ کرتی ہیں اور پھر مزید پاورز ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کو. تو کوئی بھی اہم ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو ایٹ لیسٹ ایگزیکٹو باڈی کی نالج میں اور کنسنٹ کے بغیر لیا جا سکے اور خاص طور پہ جس کی فائنینشیل امپلیکیشن اتنی زیادہ ہو کہ بہت بڑا اماؤنٹ انوالو ہو. کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ڈی ایچ اے ادارے بنے ہیں بیسکلی جو ریٹائرڈ فوجی یا شہداء ان کی خاندان کی ویلفیئر کے لیے. تو یہ اس میں یہ صرف ایک پرائیویٹ بینیفٹ کے لیے ادارے نہیں ہیں, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی جو آمدن ہے اور جو ان کے پاس زمین ہے اس کی ویلیو اربوں روپے میں ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک طرح سے ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے ملٹیپل ٹیئرز دیے گئے ہیں. تو شاید ممکن نہیں ہے کہ اکیلے ایڈمنسٹریٹر صاحب کوئی ایسا بڑا اقدام اتنی بڑی فائنینشیل امپلیکیشن کا لے لیں بغیر اس کے, اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ یقیناً نیگلیجنس کا کیس ہے. اور خالد صاحب کے جو ایگزیکٹو بورڈ جو کہ کلیدی کردار ہے جس کا اس قسم کے اہم فیصلہ سازی میں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ متعلقہ کور کمانڈر ہوتے ہیں. کم از کم کراچی اور لاہور کا یہی معاملہ ہے اور شاید اسلام آباد میں ایڈجوٹنٹ جنرل ایگزیکٹو بورڈ کو لیڈ کرتے ہیں. جی, جو ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہیں وہ اسلام آباد ڈی ایچ اے کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر جو ہیں اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جن کو چیف آف آرمی اسٹاف نامینیٹ کرتے ہیں اور 2 ممبرز دیگر ایڈمنسٹریٹر کے علاوہ ہیں جنہیں فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. تو یہ کلیکٹیو باڈی ہے, اس کمبینیشن کے سٹنگ ریٹائرڈ فوجی افسران اور سویلینز کا. جبکہ لاہور اور کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے ایگزیکٹو بورڈ کو متعلقہ کور کمانڈرز ہیڈ کرتے ہیں. جی بالکل. اور اگر لاہور کے معاملات ہیں اور اسلام آباد کے معاملات ہیں تو لا محالہ جب یہ تحقیقات ہوگی کم از کم ہم بادی نظر میں یہ کہہ سکتے ہیں, پرائما فیشیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایگزامن نہ کیا جائے, کوشچن نہ کیا جائے اس پورے سسٹم کو جو کہ ایڈمنسٹریٹر سے اوپر کا سسٹم ہے یعنی کہ ایگزیکٹو بورڈ اور پھر ایگزیکٹو بورڈ کے سربراہ یعنی کہ متعلقہ کور کمانڈر اور ایڈجوٹنٹ جنرل. جی, نیب آرڈیننس کے اندر جو جورسڈکشن دی ہے وہ اگر سٹنگ فوجی افسران اگر کسی بھی ایسے ادارے میں جو اسٹیچوٹری باڈی ہے یا جس طرح ڈی ایچ اے ہے اس میں اگر کسی عہدے پہ سرو کر رہے ہیں تو نیب کی جورسڈکشن انویسٹیگیشن کی اور پروسیکیوشن کی حد تک بنتی ہے. اس میں کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے کہ سٹنگ فوجی افسران اگر اس طرح کے کسی ادارے میں سرو کر رہے ہوں تو ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے جورسڈکشن سے. تو انویسٹیگیشن لیکن خالد صاحب اس میں ضرورت ہے یا نہیں, لیکن ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے. جی, لیکن اس سے پہلے روایت یہ رہی ہے کہ فوج کو پسند نہیں آتی تھی یہ بات کہ حتیٰ کہ سابق فوجی افسران کو سابق لیفٹیننٹ جنرل کی حوالے سے پوچھ گچھ یا حتیٰ کہ ریکارڈ تک نیب نے مانگا مثال کے طور پر این ایل سی کے معاملے میں تو اس کے خط کا بھی جواب نہیں دیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلا کسی جھجک کے نیب اس سے پہلے یہ کہتی رہی ہے. اور اب کیونکہ نہ صرف یہ کہ معاونت حاصل ہے جی ایچ کیو کی بلکہ یقینی طور پہ اجازت لی گئی ہوگی یا اس سلسلے میں ضرور کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس میں کہ ایڈمنسٹریٹر لیول کی پہلی بار تاریخ میں گرفتاری ہو گئی ہے اور ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر گرفتار ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جو جنرل ہیڈ کوارٹر میں یا فوج کی قیادت ہے وہ کسی صورت سے ان ایلیگیشنز کو اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنرل راحیل شریف یہ کسی صورت میں اگنور نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں جنرل راحیل شریف صاحب بہت روایت شکن جنرل ثابت ہوئے ہیں اور یہ ایک فوج کے لیے اور ملک کے لیے ایک بڑا احسن قدم ہے اور انہوں نے بہت سی روایتیں, ورنہ اب تک تو شاید پورا نظام چلا گیا ہوتا اگر وہ روایت کو فالو کر رہے ہوتے. تو بڑے روایت شکن جنرل ثابت ہوئے ہیں پاکستان کے لیے اور بہت اچھا ہے یہ.
بہت بہت شکریہ، بہت اچھا ہے. اس سے اچھا کیا ہوگا جو ہو رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو، اور اب چاہے فوج میں کرپشن کا الزام ہو. جنرل راحیل شریف وہ کر رہے ہیں جو یقینی طور پہ پوری قوم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان کے اس کردار پر فخر کرے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی نے پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو بہت مجروح کیا ہے جن کی شناخت پروگریسو یا لبرل ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی شامل ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی سیاسی پوزیشن بری طرح سے تحلیل ہوئی ہے حالیہ سالوں میں ہونے والی دہشت گردی کے نتیجے میں، اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ایک غیر متحرک سیاسی جماعت نظر آتی ہے. یہ پاکستان کی اہم سیاسی جماعت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے انتہائی اہم رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے، بہادر رہنما. کمرشل بریک کے بعد پچھلے 10-12 سال سے جاری دہشت گردی نے جہاں پاکستانیوں کو بری طرح سے مجروح کیا ہے، وہاں پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، ان جماعتوں کو خاص طور پہ جو کہ ترقی پسند سمجھی جاتی ہیں، لبرل ہیں، آزاد سمجھی جاتی ہیں، ان کو بہت نقصان ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان پاکستان کی سیاست کو جو ہوا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی، جو کہ پاکستان کی سیاست کا حالیہ سالوں کا سب سے اندھوناک واقعہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس دہشت گردی کا ایک بڑا شکار رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی جو ترقی پسند سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، آزاد سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، خیبر پختونخوا میں کیونکہ دہشت گردی کا مرکز رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ANP کے سینئر رہنماؤں سمیت تقریباً 1000 کارکن اور رہنماؤں کی جانیں جا چکی ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں. اس کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے، اور جب بھی دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا اس کے سینئر رہنما آنن فانن اس مقام پہ پہنچتے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ نہ صرف اس صورتحال کا مقابلہ کرتے تھے بلکہ دہشت گردوں کو للکارتے بھی تھے. ان میں 2 شخصیات بہت اہم تھی. عوامی نیشنل پارٹی کے 2 وزراء جناب بشیر احمد بلوڑ شہید اور جناب میاں افتخار حسین. 23 جولائی 2010 کو بپی میں جناب میاں افتخار حسین کے اکلوتے بیٹے کو فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا گیا تھا. اس سے بڑھ کے سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود جناب میاں افتخار حسین ڈٹے رہے، اور آج بھی دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہی کے ساتھی جناب بشیر احمد بلوڑ جن کو 22 دسمبر 2012 کو پشاور میں خودکش حملے میں شہید کیا گیا. جناب بشیر احمد بلوڑ بھی عوامی نیشنل پارٹی کیا پاکستان کی قومی سیاست کی ایک انتہائی بہادر شخصیت تھی جو دہشت گردی کا نشانہ بنے. اس کے بعد جب 2008 کے الیکشن کے بعد گو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے مرکز اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی، لیکن 2013 کے جنرل الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی جس کو تابڑ توڑ دہشت گرد حملوں کا شکار تھا کا نشانہ بنی، وہ بالکل سکڑ کر رہ گئی. قومی اسمبلی میں ANP کو 2013 کے الیکشن میں صرف 2 نشستیں ملی، سینٹ میں اس کے 6 ارکان منتخب ہوئے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے صرف 5 ارکان رہ گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں ANP کو صرف 1 سیٹ ملی، پنجاب اور سندھ میں ANP کو کوئی سیٹ نہیں ملی، اور ملک بھر کے 23 ضمنی الیکشن میں ANP صرف 1 سیٹ جیت چکی ہے. بلدیاتی الیکشن بھی ANP کے لیے خیبر پختونخوا میں صرف 25 میں سے صرف 3 اضلاع میں چیئرمین منتخب کرا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ANP بری طرح سے نہ صرف سکڑ چکی ہے بلکہ اس وقت بہت غیر متحرک نظر آتی ہے. مگر اس کے وہ رہنما جو کہ بہادری سے دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ اسی طرح سے اس بہادری کا سامنا کرتے ہیں. گو کہ ANP کے سربراہ جناب اسپد یار ولی بہت زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن میاں افتخار حسین جو اپنے اکلوتے بیٹے کی شہادت کے بعد بھی، اپنے اکلوتے بیٹی کی قربانی دینے کے بعد بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقع ہو وہاں پہنچتے ہیں اور دہشت گردوں کو للکارتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے جناب میاں افتخار حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ویس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے، کس حد تک ANP کو نقصان ہوا ہے، کتنا اثر ڈالا ہے اس دہشت گردی کی پوری فضا نے آپ کی جماعت پر؟
لازمی طور پہ سیاست میں تو جب آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور کل عام عوام سے رابطہ رکھتے ہیں تو ایک پوزیشن ہوتی ہے، جب آپ کو ایک محدود طریقے سے یعنی جبر کی بنیاد پہ محدود رکھا جائے تو پھر پوزیشن کچھ اور بن جاتی ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ٹارگٹ پہ تھے اور اس طریقے سے ہم عوامی رابطہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. پھر بھی ہم نے ایک طریقہ اپنا کے 5 سال بھی پورے کیے اور اتنا ریکارڈ کام کیا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن جب الیکشن کی باری آئی 2013 کی تو ہمیں اتنا نشانہ بنایا گیا کہ ہم کمپین کے لیے نہیں گئے. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ایک دن کے لیے بھی اپنے حلقے میں نہیں گیا. تو آپ خود اندازہ کر سکتے میرے مقابلے میں لوگ روز جاتے رہے، لوگ ووٹ ڈالتے رہے، ہم جنازے اٹھاتے رہے. تو ایک نتیجہ جو آپ کے سامنے آیا تو ایک خاص پری پلان طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کو دہشت گردی کے خلاف نظریات کی سزا دی گئی کہ ہم نظریاتی طور پہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. تو دہشت گردی کی قوتیں کافی مضبوط ہیں اور مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں محدود رکھا. لیکن چونکہ باچا خان کی سوچ اور فکر کی جڑیں کافی مضبوط ہیں اور ہم یعنی پاکستان سے قبل کی ایک تحریک ہے تو ہماری تنظیمی ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے کہ جبر ہونے کے باوجود بھی ہماری آج بھی خدا کے فضل سے بڑی پوزیشن ہے اور واضح پوزیشن ہے. اچھا میاں صاحب، ظاہر ہے 2013 میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے بہت محدود جگہ تھی الیکشن لڑنے کی. 2013 کے بعد سے حالات بدلے ہیں، آپریشن ضرب عض شروع ہوا، بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، پھر نیشنل ایکشن پلان شروع ہو گیا ہے، یہ بھی 13 مہینے ہو چکے ہیں. کتنی تبدیلی آئی آپ کے خیال میں؟ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ ہمارے انیشیٹو آپریشن ضرب عض اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جہاں تک وزیرستان کے ضرب عضب کے آپریشن کی بات ہے تو محدود پیمانے پہ جو آپریشن کیا گیا وہ کسی حد تک آپ گزشتہ آپریشنوں کے مقابلے میں اس کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو 15 لاکھ آئی ڈی پیز بن کے آئے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اب آہستہ آہستہ وہ نیگیٹو صورت اختیار کر رہا ہے. لیکن پھر بھی وزیرستان کی آپریشن کی وجہ سے ایک عارضی طور پہ امن آیا. دہشت گرد یعنی اس کی جو ایک قوت تھی وہ بکھر گئی، لیکن ہماری حکومتوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ پھر سے ری آرگنائز ہو گئے. اور یہ خوش قسمت حکومت تھی کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت سیاسی قائدین، فوجی قائدین اور ساتھ میں مذہبی قائدین اور عوام مل کے 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا. اور 20 نکاتی ایجنڈا تیار کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں یعنی مرکزی اور صوبائی حکومت اے پی سی کے بچوں کی خون کی جو ہم سے قربانی لی گئی اس پریشر میں کہ انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی. بدقسمتی سے اس 20 نکات میں کسی پہ عمل نہ ہو سکا. یعنی اس 20 نکات میں اگر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جہاں تک کالعدم تنظیموں کے بدل کے نام رکھنے پہ وہ ایکٹیویٹیز کرے تو قطعاً اس کو اجازت نہیں ہوگی. آج تک اس کی کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، ان کو باہر سے بھی فنڈنگ آ رہا ہے، نہ آڈٹ کا کوئی طریقہ ہے نہ ان کو ایکٹیویٹیز روکنے کا کوئی طریقہ ہے. تقریباً 70 کے قریب پنجاب میں یہ دہشت گرد یعنی کالعدم تنظیمیں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جناب میاں افتخار حسین ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم ایک بار پھر اپنے شہر لاوارث کراچی کا، اور آج ہمارا ذکر ہوگا کراچی کی لاوارث پبلک ٹرانسپورٹ کا. اس سے پہلے ہم نے آپ کو کراچی کے سڑکوں کا، کوڑوں کا اور تجاوزات کا حال دکھایا. پبلک ٹرانسپورٹ اگر کوئی ہے جس کا نام پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کی شکل، اس کی کیفیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. بہت مشکل ہے کہنا کہ کراچی کی بے لاوارسی یتیمیت سب سے زیادہ کہاں جھلکتی ہے، کوڑوں کے ڈھیروں میں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں، یا تجاوزات میں، یا پبلک ٹرانسپورٹ میں. یہ پورا ہفتہ ہم نے سرو کیا، کئی پروگرام میں آپ کو دکھایا کہ کراچی کی اس وقت یتیمی کی صورتحال، کراچی کی لاوارسی کی صورتحال کس حد تک ہے. یہ اس وقت ہے جب بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، بلدیاتی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں اور زبردست جنگ اور کشمکش جاری ہے حکومت سندھ اور نئی بلدیاتی حکومتوں کے درمیان، متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان کہ اختیارات کس کے پاس ہوں. 8 سال سے حکومت پسند کے پاس یہ اختیارات ہیں اور جو اس وقت شہر کا حال ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ شہر ہے
ہے دنیا کا سب سے بڑے شہروں میں واحد شہر جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی کو یہاں پر آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس قسم کے پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے جو چاہے دنیا کے شہروں میں تو کیا لاہور میں یا راولپنڈی میں موجود ہیں اس جیسی کوئی جھلک بھی کراچی میں دیکھنے میں آئے. کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کی شکل کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے خصوصی نمائندے شہریار ججوہ نے ترتیب دی. کراچی میں بسوں کی سواری وہ سواری ہے جس میں بیٹھ کر انسان بے بس ہو جاتا ہے. دوسرے ممالک میں جتنے افراد 2 یا 3 بسوں میں آتے ہیں کراچی میں اتنے ہی ایک بس میں ٹھوس دیے جاتے ہیں. اپنی ذاتی سواری پر سفر کرتے ہوئے آپ کراچی کی بسوں کی حالت زار کو اتنے قریب سے نہیں دیکھ سکیں گے جتنا قریب سے اس میں سفر کر کے دیکھیں گے. بغیر شیشوں کی کھڑکیاں، انتہائی خستہ حال سیٹیں، گلا ہوا فرش. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے. کیسی صورتحال بس میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو چڑھا ہوں، مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے چڑھ کر. کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سیٹیں ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح بھر لیتے ہیں، کرایہ وہی لیتے ہیں، کوئی کرایہ میں کمی نہیں ہے. بس کے طویل انتظار اور ناقص سفری سہولیات نے خواتین اور بزرگ شہریوں کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے. رہی صحیح کسر غیر معیاری سلنڈرز نے پوری کر دی ہے جس پر بیٹھ کر ہی شہری سفر کرنے پر مجبور ہیں. ترقی عروج پر ہے. پہلے لوگ بسوں کے اندر بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے، اب بسوں کی چھتیں بھی ناکافی ہوتی جا رہی ہیں. کوئی گرتا ہے گرے، مرتا ہے مرے، کسی کا کیا جاتا ہے. خدا نہ کرے اتنی یہ بس لوڈ ہے لیکن اندر بھی بھری ہوئی ہے، اوپر بھی بھری ہوئی ہے، ٹریفک بھی آپ کے سامنے ہے. خدا نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے تو سب مر گئے. اپنے روزگار کے حصول کے لیے بیچارے کراچی والے ان بسوں میں سفر کر کے اپنی عزت نفس کا سودا بھی کر رہے ہیں. سردی ہو چاہے گرمی ہو، کمانے کے لیے تو نکلے ہیں نا، مجبوری تو کوئی نہیں نکلتا سر. حکومتی دعویٰ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو معیاری سفری سہولیات دینے کے لیے گرین لائن بس سروس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن ایسا کب ہوگا اس کا تو پتہ نہیں. البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ کراچی کی 2 نسلیں اسی انتظار میں زندگی گزار بیٹھی ہیں اور مستقبل کے معمار حکومتی غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. کیمرامین مرسلین احمد کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی.